अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो मौजू है वो 8 सितंबर का जलसा जो है पीटीआई का, इस हवाले से चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ अपने इस विलाग के अंदर। पीटीआई के इस्लामाबाद के लोगों को बड़ी देर से तलब थी कि इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा जलसा मुकर्रर हो जाए जो सियासी लिहाज से पूरी दुनिया में एक मजबूत किस्म का पैगाम दे सके। इस सिलसिले में दो कोशिशें पीटीआई के लोगों ने की, लेकिन दोनों कोशिशें कुछ इस तरीक़ा से नाकाम बना दी गई कि पीटीआई के लाखों की तादाद में मूव करने वाले काफले कोयटा से लेके ग्वादर, कराची, पसनी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगहों से आने वाले काफले, उनको रोकने के लिए हुकूमत को हथकंडे इस्तेमाल करना पड़ गए। पहला जलसा जो पीटीआई का तरनोल के ऊपर तरतीब दिया गया, वो जलसे के लिहाज से जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी हुकूमत की तरफ से भरपूर उसमें मुदाखलत की गई। उस मुदाखलत में हर लिहाज से मज़ाहमत करने के लिए पीटीआई के लोग भी मैदान में आ गए। क़यादत ने एनओसी का बहाना बन के अपनी कमर वर्करों को दिखा दी, लेकिन बार बार जलसे मुलतवी होने वाले, कभी मार्च, कभी अप्रैल, कभी मई, कभी जून, शेर आया शेर आया शेर आया वाली बातें सामने आने लगी। पीटीआई के कारकुनान का ख़ास तौर पे मोराल जो है मौजूदा क़यादत से डाउन होने लगा। हर जगहों पे उन्होंने जो हमारी क़यादत है मौजूदा, उसको आड़े हाथों लिया। मैं आपको एक सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ कि मैं हर तारीख के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अडियाला जेल जाया करता था। आगे कारकुनान और यूट्यूबर बिफरे खड़े होते थे और बड़ी मुश्किलों से जान बचाते ये हमारी क़यादत, सदर, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, ये जितने जो हैं ये फेस नहीं कर पाते थे। एक वक्त ऐसा था कि पीटीआई के वर्कर हाई कोर्ट के बाहर, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब साहब, उनके पीछे भागे और बड़ी मुश्किलों से जान बचाई। यानी कोर कमेटी में हर लोगों की अलग राय थी। फिर चलें, स्वाबी का जलसा आ गया। वो मोहल्ले के अंदर जाके जलसा इन्होंने किया। इसमें कोई शक नहीं कि जलसा गाह में 15 से 20 हज़ार लोग जो हैं आ सकते थे, लेकिन लाखों की तादाद में लोग बाहर थे जो उस जलसा गाह तक पहुंच नहीं सके। बहरहाल एक पावर शो था। अब बात आ गई जी कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद तरनोल में दोबारा जलसे का ऐलान किया गया। इस्लामाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो एक मजहबी तंजीम जुनून की हद तक काम करने के लिए बुनियादी तौर पे पीटीआई के जलसे को सबूटाज करने के लिए उन्होंने ये प्लानिंग की। ज़ाहिर है अदारों की कार्रवाइयाँ होती हैं और लोग मुकम्मल तौर पे तैयारियाँ, कराची से काफ़िले शुरू हो गए, कोयटा से, ग्वादर से, हर तरफ से। इस दौरान खलबली मच गई हुकूमत के अंदर और उन्होंने केपीके के वज़ीर आला से रब्ता किया और केपीके का वज़ीर आला उसने इमरान खान साहब से पूछा और आज़म स्वाति साहब की मुलाकात होगी। अब बैक डोर मुलाकात का पहले से कोई पता नहीं था। जो कारकुनान थे वो बिफरे हुए थे, वो अपनी क़यादत के पीछे हर लिहाज से भागने के लिए तैयार थे कि एकदम सुबह सवेरे ऐलान आ गया कि मुर्शद इमरान खान से मुलाकात के बाद जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तमाम क़यादत ने सोशल मीडिया सर के ऊपर उठा लिया। आर्मी के यूनिफॉर्म हमारी मरकज़ी क़यादत को, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, सबको पहनाए गए। यानी कि तूफ़ान बदतमीज़ी भी मचाया, ये उनका हक था। वो बार बार कुछ करना चाहते थे पीटीआई के
جو ورکر ہیں، لیکن ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے جب یہ طے کیا کہ ہم لوگ ایک ایس او پی تیار کرتے ہیں، وہاں خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ 8 سپٹمبر کا جلسہ ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں ترنول، وہاں جلسہ آپ کر لیں۔ خان صاحب نے وہاں کہہ دیا کہ اب میں بھی اگر کہوں نا تو یہ جلسہ رکے گا نہیں۔ بنیادی طور پہ شیر آیا والی بات ہے، لیکن اب عوام نے اس بار حکومت بھی چاہے گی کہ کسی طریقے سے جلسہ ہو جائے، کیونکہ اس ٹائم ہائی کورٹس کے بھی مورال جو ہے انہوں نے کھو کھاتے کر دیے ہیں۔ ایک واقعہ ایسا انہوں نے ناکام کرنے کی کوشش کی کہ ایک شخص کا کپڑوں والا بیگ راہگیر کا، اس کو مشکوک بیگ قرار دے کے پوری انٹرنیشنل میڈیا میں یہ ہلچل مچائی گئی کہ کوئی تخریب کاری ہو سکتی تھی جلسے کے اندر، کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ اس طرح کا کیا گیا کہ یونیفارم جو ہے اس کا اس طرح کا تھا، ہاتھ میں جھنڈا تھا، اوپر شہادت لکھا ہوا تھا، کلمہ لکھا ہوا تھا، اور مولوی صاحب سے بیان دلوایا گیا، بچہ سا مولوی تھا 16 17 18 سال کا، کہ یہ شخص جو ہے یہ کہتا تھا میں جہاد کے لیے آیا ہوں، سر پہ پی ٹی آئی کی ٹوپی ہے۔ جب آخر پہ میں نے سوال کیا تو اس نے کہا جی کہ اس بیگ کے اندر صرف اور صرف کپڑے تھے۔ یہ بھی ختم ہو گیا۔ 22 اگست خوب لوگوں نے آنکھ مچولی کی، خوب آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، عوام بچے ہر لحاظ سے ٹینشن میں مبتلا ہوئے۔ چلیں 8 سپٹمبر کا بھی جلسہ چند دنوں کی بات ہے، آیا دیکھتے ہیں کہ یہ قیادت مرشد عمران خان کی دعوت جو انہوں نے پوری قوم کو دی ہے، علیمہ آپی کے ذریعے کہا ہے، آیا کیا یہ لوگ جلسہ کر پائیں گے؟ سوچنے کی یہ بات ہے۔ اگر اس بات بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو یاد رکھیے گا پی ٹی آئی کے لوگ خاموش نہیں رہیں گے۔ 9 مئی تو ان پہ ڈالا گیا ہے۔ میں یہاں اداروں سے بھی بات کروں گا کہ دیکھیں اس ٹائم ملک کے اندر کتنی فرسٹریشن ہے۔ ایک طرف کچے کے ڈاکوؤں نے پکے کے ڈاکوؤں سے مل کے جو حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں، ایک خاص دہشت گردی منصوبے کے تحت بلوچستان کے اندر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک طرف اس حکومت نے ایک جگہ ایسی جگہ انگلی دی ہے یوٹیلیٹی سٹور ختم کرنے کی، وہ مظاہرے الگ چل رہے ہیں۔ شٹل ڈاؤن ہڑتال، مجھے یاد ہے کہ قومی اتحاد کی تحریک تھی، اس میں شٹل ڈاؤن کی کال دی گئی تھی، تمام دکانیں شٹل ڈاؤن تھا ان کا۔ اور اس بار حال ہی میں ہونے والی ثابت کر دیا کہ یہ فارم 47 والی حکومت جو ہے یہ کسی بیساکھی کے سہارے ہے، خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا چیپٹر کلوز، جو چاروں طرف سے میزائل چلانے کی کوشش کی گئی، عدلیہ کے لوگ ڈٹ گئے اور پاکستان کے عوام بھی عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو میں آرمی چیف سے بھی گزارش کروں گا کہ سر موقع کی نزاکت کو آپ دیکھیے گا۔ ہم اس چیز سے قطع نظر کہ پاکستان اس ٹائم شدید مالی بحران کا شکار ہے، کچھ بڑے باپ ہونے کے ناطے سے پاکستان کے لیے اچھے فیصلے کر جائیے۔ 8 سپٹمبر کا جلسہ معمولی نوعیت کا جلسہ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے ہوگا۔ آپ دیکھیں عمران خان کی ساکھ کو نیچا نہیں کیا گیا بلکہ بلندی کی طرف گیا، اور آپ لوگ مجبور ہوئے عمران خان کے پاس صبح اعظم سواتی کو بھیجنے کے لیے، اور ٹھنڈی سانس لی انہوں نے۔ اس ٹائم میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی خاص طور پہ اس ویلا کے ذریعے بات کروں گا۔ آپ نے 4 آنکھیں رکھنی ہیں، یاد رکھنا ہے جلسے میں آپ نے 4 آنکھیں رکھنی ہیں۔ دہشت گرد لوگ آپ کے جلسوں میں آئیں گے،
یہ مذہبی شدت پسند، مجھے یاد ہے کہ فیض آباد میں یہ مذہبی شدت پسند ہمارے میں آگے تھے، پرامن جلسے کو انہوں نے پتھر پولیس پہ پھینکے، شیلنگ کی وجہ سے وہ جلسہ، وہ شیلنگ وہاں ہوئی انتہائی خطرناک طریقے سے۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ راول پنڈی میں جو مذہبی شدت پسندی والے لوگ تھے انہوں نے ہوا دی، اور ہوا دینے کے بعد ISI کی بلڈنگ کی طرف گئے، وہاں بھی گولیاں چلیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ تو میں PTI کے لوگوں سے گزارش کروں گا انتہائی اچھے طریقے سے، جو ہی کوئی بندہ پتھر اٹھائے پولیس کو مارنے کے لیے، آپ نے اس شخص کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا ہے، اس کا دڑن تختہ کرنا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا میں ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں گے، ان کی جیبوں کی تلاشی لیں، دیکھیے گا ان کی جیبوں سے کوئی نہ کوئی ایسی مذہبی شدت پسندی والے کارڈ نکلیں گے یا مسلم لیگ نون والے۔ ہم نے ملک کو بچانا ہے، پروٹیسٹ ہمارا حق ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، آپ پروٹیسٹ کریں گے، عوام پروٹیسٹ کرے گی، MNAs پروٹیسٹ کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، خاص طور پہ آپ نے ادھر توجہ دینی ہے۔ اس جلسے میں بے انتہا خواتین آئیں گی، اوورسیز پاکستانیوں نے بھی آنے کا پروگرام بنایا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ سوچ سمجھ کے اس جلسے کو کامیاب کیجئے گا۔ 9 مئی کا جو واقعہ بنایا گیا ہے، اس طرح کا واقعہ اس بار ہو گیا تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ آمنے سامنے ٹکراؤ کی بات ہوگی، آمنے سامنے ٹینشن کی بات ہوگی جو ملک برداشت نہیں کرے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ولاگ اچھا لگا تو اس کو شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔